السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اوتھینٹک کتاب میں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آسان تفسیر کے حوالے سے میں اپنی 4 ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، جس میں سے پہلی 2 ویڈیو سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں نے سورہ فاتحہ کی کمپلیٹ تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی، اور پھر سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں سورہ بقرہ شروع ہوئی، جس کی پہلی 10 آیت کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تفسیر شیئر کی تھی، جس میں منافقین کی تاریخ اور ان کے نفاق کے اسباب آپ کے ساتھ بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفاق کس کو کہتے ہیں یا منافقت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج اس سے آگے کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں منافقوں کے دعوے اور ان کے طریقہ کار کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے منافقین کے حوالے سے 2 مثالیں قرآن پاک میں کون سی دی ہیں، تو انشاءاللہ پورا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 11 کی تفسیر یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا، یعنی منافق لوگوں سے، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کہاں فساد کہاں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ تو ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ یہ لوگ فسادی ہی ہیں، لیکن ان کا شعور نہیں رکھتے۔ جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے، اس میں کئی طریقے سے حصہ لیتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے، اور دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے بھید دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے، اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ خبردار، انہم بلا شبہ، ھم المفسدون، یہی لوگ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریقین یعنی مسلمین اور کافرین کی مدارت کرتے ہیں، دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلقات صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر کیا، ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ دونوں فریقین میں سے ہر فریق ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا۔ جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو، وہ کیا جوڑ بٹھا سکتا ہے؟ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ تو ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ان کا یہ اصلاح کا دعویٰ صرف دھوکہ ہے، اور وہ اس کے نتیجے سے ناواقف ہیں۔ ان کے عمل سے جو فساد پھیلتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے، اور آخرت میں جو اس کا وبال ان پر پڑے گا وہ اس کو بھی نہیں جانتے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، آمنو، کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن، کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ الا، خبردار، انہم ھم السفہاء، بلا شبہ یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے۔ اب ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو، تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو انہوں نے بے وقوف بتایا ہے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بیوقوف ہیں، لیکن ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں؟ تو انہوں نے بیوقوف صحابہ کرام کو اور دونوں قبیلے اوس اور خزرج کو کہا ہے جو ایمان لے آئے تھے، اور گویا اپنے سمجھدار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا، یہ خود بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھویا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی اور دنیا میں مومنین اور کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہوا، اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے؟ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 14 کی طرف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائیوں میں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، إِنَّ مَعَكُمْ کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو صرف مذاق بنانے والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 14 میں جو ہے نا، وہ منافقین کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ مومنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر کے سرغنوں کے پاس جاتے تھے، جو کھلے کافر تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جو یہ ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ تو ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق بنانے کے لیے دل لگی کے طور پر ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اور ہمارے دل تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق بنانے کا بدلہ دیں گے۔ انہوں نے استہزاء کر کے یعنی مذاق بنا کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ کیا ہے، اس کی پاداش میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے اس مذاق کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، زبانوں سے کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں مومنین ان پر ہنسیں گے۔ دنیا میں منافقین اپنے مال جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ان کا سمجھنا غلط ہے۔ ان کا مال اور جائیداد ان کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اسی گمراہی میں حیران ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا اور سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے مفید اور نفع بخش ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس کو سورہ مومنین میں فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور بیٹے دیے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 16 کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، سو ان کو تجارت نفع مند نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، کہ اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے، تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا۔ اس نے اپنی عقل بصیرت کی پونجی کو، جس کے ذریعے ہدایت پر وہ چل سکتا تھا، ضائع کر دیا، اور گمراہی خرید لی، یعنی اپنی جمع پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی۔ ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں ہے، بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لیے گمراہی لی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا، فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کیا۔ ایسی تجارت میں نفع کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بے وقوف بنایا، اور خود ہی دھوکے میں پڑے اور برباد ہوئے۔ اب اگلی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک مثال بیان کی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ،
پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، وترکہم، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں رہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ لوگ کون ہیں؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے۔ تو منافقوں نے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا تھا اور دل میں ان کے ایمان نہ تھا۔ ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، مثلا جان و مال محفوظ کر لیا، مسلمان اس سے تعرض نہ کریں، تو اس کو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس کی روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی ہے کہ جس کو انہوں نے روشنی کے لیے جلایا تھا دنیا میں، جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب علیم میں گرفتار ہو گئے۔ جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ شانہ ختم فرما دے، اور یہ آگ جلانے والا اندھیریوں میں یوں ہی حیران کھڑا رہ جائے، نہ کچھ دیکھ سکے، نہ کچھ بوجھ سکے، نہ کچھ سوچ سکے۔ منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا لیا، لیکن دل میں جو کفر گھسا ہوا ہے اس کی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا، اور کفر میں بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ بہرے بھی ہیں کہ حق سننے کے قابل بھی نہیں رہے، اور گونگے بھی ہیں کہ جن کے منہ سے حق کلمہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، اور اندھے بھی ہیں راہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، تو اپنا نفع نقصان جاننے اور سمجھنے سے غافل ہیں۔ تو ان کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسری اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ پہلی مثال آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کی، دوسری مثال اللہ پاک اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، کصیب من السماء، کہ آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، اور یہ لوگ موت کے اندیشے کی سبب فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کڑک کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی، یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو، لہم مشوا فیہ، تو اس میں چلنا شروع کر دیا، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو گیا، علیہم قوموا، تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو پہلی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اب دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ جیسے تیز بارش ہو، اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں، گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو، موت کا سامنا ہو، تو جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہوں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی، تو کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہوں گے، سخت بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم کرنے کو ہے۔ اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران اور سرگرداں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر اختیار کیے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرما دیں، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو منافقین کو اصحاب سیب یعنی بارش والوں سے تشبیہ دی ہے، اور ان کے ظاہری ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ ملا ہوا تھا ایسی بارش سے تشبیہ دی ہے جس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگرچہ نفع دینے والی چیز ہے، لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہو، جیسے اس میں بجلی ہو، گرج چمک ہو، تو وہ نفع کی بجائے ضرر یعنی کہ نقصان میں بدل جاتی ہے، اور منافقین نے جو نفاق
اس لیے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے۔ تو ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص بجلیوں کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو، تو جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے فیصلے کو نہیں ٹالا جا سکتا، اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مصائب اور آلام سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب شدت الامر کی وجہ سے جو ان کو حیرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو اسے بجلی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھتے ہیں، مگر ساتھ ہی خوف لگا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں نہ اچک لے، لہٰذا چند قدم آگے چلتے ہیں، پھر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا حس و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر دوسری طرح سے بھی اسی تشبیہ کی تقریر کی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر پر جمے ہوئے تھے، یعنی جو پہلی مثال میں نے آپ کے ساتھ بیان فرمائی ان منافقین کے بارے میں ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر پر جمے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جو منافقین کفر پہ جمے ہوئے تھے، اور جو دوسری مثال منافقوں کے بارے میں بیان کی یہ ان کے لیے تھی کہ جن کو اسلام کے بارے میں تردد تھا، کبھی ان کی حقانیت دل میں آ جاتی تھی تو وہ اس کی طرف مائل ہونے لگتے تھے، اور جب دنیاوی اغراض سامنے آ جاتے تھے، یعنی دنیا کی غرض، دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تھی، اسلام کو دل سے تسلیم کرنا شروع کرتے تھے تو وہ میلان ان کا جو رجحان تھا اس طرف ختم ہو جاتا تھا اور کفر ہی پر جمے رہ جاتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہے مسلسل 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی منافقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آج آیت نمبر 20 تک پہنچ چکی ہے، تو انشاءاللہ آگے آنے والی آیتوں میں دعوت توحید اور دلائل توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل دی ہے اللہ پاک نے، اور قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے وہ بتایا ہے اگلی آیات میں۔ تو انشاءاللہ اگلی آیات میں پھر سے ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ سبق نمبر 5 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں واچ کی ہیں تو ان کو ضرور واچ کر لیجئے تاکہ تفسیر قرآن کے اس سلسلے سے شروع سے لے کر آخر تک آپ جڑے رہیں۔ اللہ پاک تفسیر قرآن کے اس سلسلے کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کے اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔